بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 15واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، یعنی اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا، وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ اس آیت سے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا خوف ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین فرشتوں پر وحی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس باب کی کتاب التوحید سے یہ مناسبت ہے کہ اس باب میں اللہ رب العالمین کی صفت جاہ و جلال کا ذکر ہے کہ اس کے جاہ و جلال سے آسمان و زمین کی مخلوقات ڈرتی ہیں۔ فرشتے رب العالمین کی عظمت سے خوب واقف ہیں، اس لیے وہ اور ڈرتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اپنے رب سے اوپر سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ان سے بھی اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب اوپر سے ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین عذاب کا حکم اوپر سے ہی دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کی صفت فوقیت ثابت ہوتی ہے۔ باب کی آیت سے شرک کی رگیں 4 وجوہات سے بالکل کٹ جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے ساتھ اس کی ملکیت میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو جو آسمان و زمین میں ایک ذرے کا بھی مالک نہ ہو، وہ نفع و نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ لہذا عبادت کا مستحق وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہو، اور وہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے جو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں، تو پھر وہ عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبادت کا مستحق تو وہی ہے جو تنہا مالک ہے اور اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو معین و مددگار بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت و ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو جو سب کی ضروریات پوری کرتا ہو وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ کے پاس کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. تو جب کوئی اللہ کی اجازت کا محتاج ہے، جب ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کا محتاج ہے کہ وہ چاہے تو اجازت دے اور چاہے تو نہ دے، تو پھر وہی تنہا عبادت کا مستحق بھی ہے. کیوں کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. کسی کے لیے بخشش کے لیے، کسی کی بخشش کے لیے، کسی کو جہنم سے نکالنے کے لیے، کسی کو جہنم سے آزادی دلانے کے لیے سفارش نہیں کر سکتا مگر وہی جو اللہ رب العالمین سے اجازت لے لے اور جسے اللہ رب العالمین کی اجازت حاصل ہو جائے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ جو آیت ذکر کی ہے اور آیت کے ذریعے باب قائم کیا ہے، تو اس کا پس منظر ذکر کرنے کے لیے ایک حدیث بھی ذکر کی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں گویا صاف پتھر پر نرم زنجیر ٹکرانے کی جھنکار ہو، اور وہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے، وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. اللہ تعالیٰ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو ذرا ٹیڑھا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں سوار ہو جاتے ہیں. سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ آگے اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے. جب تو کاہن کبھی تو کاہن تک وہ بات پہنچنے سے پہلے ہی شہاب ثاقب اس شیطان کو جلا دیتا ہے، اور کبھی شعلے کے آنے تک شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے، اور کاہن شیطان کی طرف سے سنی ہوئی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے. اگر کوئی بات اس کی بتائی ہوئی بات کے مطابق ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز فلاں ساحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا. چنانچہ اس کی صرف اس ایک بات کے سچے ہونے سے اس کاہن یا ساحر کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے جو آسمان سے سنی ہوئی ہوتی ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوب معرفت حاصل ہے.
وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبار، جلیل القدر اور کائنات کا مالک ہے، اس لیے وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک لحظہ کے لیے بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعدد تقسیمات ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات جلالی ہیں اور بعض جمالی۔ جلالی صفات وہ ہیں جن کی بنا پر دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر اور رعب پیدا ہوتا ہے۔ ایسی صفات بنیادی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، کیونکہ وہ اپنی صفات کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ چونکہ وہ اپنی صفات میں ہر لحاظ سے کامل ہے، اس لیے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے برعکس انسان جو کہ اس کی مخلوق ہیں، اپنی صفات کے لحاظ سے ناقص اور کمتر ہیں۔ یہ اگرچہ زندہ ہیں، تاہم ان کی حیات کامل نہیں، کیونکہ اس حیات کو موت کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور اگر مرض کا عارضہ لاحق ہو تو مریض ہو جاتا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے کمزور، فقیر اور محتاج ہے۔ ان کی صفات میں کمال نہیں، یہ ان کے ناقص، عاجز، اللہ کے سامنے مجبور و بےکس ہونے اور اس کے پروردہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ عبادت کا حقدار بھی اسی ذات کو ٹھہرائیں جو کمال کی صفات اور جمال و جلال کے اوصاف سے متصف ہے۔ وہ تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد دوسری حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی اخذت السماوات منه رجفہ او قال رعدۃ شدیدہ خوفا من اللہ عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل۔ اس کو امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس وحی کا تکلم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو اس کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے کلام فرماتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جب بھی کسی آسمان سے ان کا گزر ہوتا ہے تو اس آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں: اے جبریل، ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا، وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے۔ پھر تمام فرشتے یہی بات دہراتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بالمقابل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح ہمہ وقت بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ دو حدیثیں ذکر کرنے کے بعد
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اس تفصیل سے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 کی تفسیر معلوم ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح سننے کے بعد تمام فرشتے ہوش میں آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا حکم دیا ہے، تو پھر وہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، ابطال شرک کی یہ دلیل ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے۔ اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دلوں میں سے شجرے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے۔ تو آیت جو میں نے شروع میں ذکر کی، شروع ہی میں بتایا کہ اس آیت سے شرک کی جڑ 4 وجوہات سے کٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے فرمان قال الحق وهو العلی الکبیر کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔ نمبر 4، فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی مذکور ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کے سوال پر جبریل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ نمبر 6، جب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اس لیے وہ سب کو جواب دیتے ہیں۔ نمبر 8، بے ہوشی اور غشی تمام آسمانوں کے فرشتوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتا ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی وحی کو منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں۔ نمبر 11، شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 12، اس مقصد کے لیے وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، ان شیاطین پر شہاب ثاقب چھوڑا جاتا ہے۔ نمبر 14، بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب ثاقب اس شیطان کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے ہی یہ شیطان اپنے انسانی دوست کاہن و نجومی کو یہ بات بتلا دیتے ہیں۔ نمبر 15، بعض اوقات کاہن کی بتائی ہوئی ایک آدھی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، کاہن اس صحیح بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ نمبر 17، کاہن لوگوں کی جھوٹی باتوں کو محض اس لیے درست مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھی، حالانکہ وہ بات آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے۔ نمبر 18، نفوس انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، وہ کاہن کی صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی 100 غلط باتوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ نمبر 19، شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور اس سے باقی جھوٹوں کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ نمبر 20، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اس بات ہوتا ہے، جبکہ اشاعرہ اور معطلہ ان صفات کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات العلی الکبیر، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے 2 صفتیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ صفت علو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور صفت کبریائی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات میں کوئی بھی سازی و شریک نہیں ہے۔ ان پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ ان کی تحریف نہیں کرنی چاہیے، مخلوقات سے مشابہ نہیں قرار دینے چاہیے، ان صفات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔
لہذا کچھ ایسے گمراہ فرقے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا. کچھ ایسے بھی گروہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا انکار کیا. کچھ ایسے بھی گروہ ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتوں کو تو مان لیا، باقی صفتوں کو نہیں مانا. ان میں سے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی 8 یا 7 صفتوں کو مانتے ہیں، باقی صفتوں کی تعویل کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. جبکہ معطلہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے منکر ہیں. جہمیہ اللہ رب العالمین کی صفات کے منکر ہیں. تو اس طریقے سے کچھ گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کیا اور اسے نہیں مانا. جبکہ صحابہ سے لے کر آج تک ایک گروہ ہمیشہ سے قائم ہے. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات اسی کی ذات کے شایع نشان ہیں، کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی صفات قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمائی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان پر اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں. ان میں وہ تحریف نہیں کرتے، تشبیہ نہیں دیتے، تمثیل نہیں کرتے، ان کی کیفیات نہیں بیان کرتے اور نہ ہی انکار کرتے ہیں. نمبر 21، آسمانوں پر طاری ہونے والی دہشت اور کپکپی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتی ہے. تو جب اتنی بڑی مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے تو اے انسان، تجھے اللہ رب العالمین کا حکم جب پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پہنچتے ہیں تو تیرے اوپر خوف طاری کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کیوں نہیں کرتا؟ نمبر 22، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی مخلوق، اتنی طاقتور مخلوق اللہ رب العالمین کا حکم آتے ہی سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتی ہے. تو اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو انتہائی کمزور ہے. تھوڑی سی کڑک ہو جائے، تھوڑی سی گرجدار آواز سن لے تو تیرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کے احکامات جب تیرے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو تیرے اوپر خوف کیوں نہیں طاری ہوتا؟ تیرے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تیرے اوپر لرزہ کیوں طاری نہیں ہوتا؟ اور تو اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ تیرے اندر اتنی اکڑ کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ساجی و شریک دوسروں کو کیوں بناتا ہے جو کہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں اور وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرکیات سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.